بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے۔ عورت کے لباس میں مرد کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے لباس میں ماں باپ کے اخلاق نظر آتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر کے لوگ زیادہ تر خوش رہتے ہیں۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی اسے کھانے کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر بھیج کر ازدواج مطہرت سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کون ہمراہ لے جاتا ہے، یا یہ فرمایا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کی، میں خدمت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور بیوی کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرو۔ اس نے کہا، گھر میں تو صرف 2 بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، وہی لے آؤ، چراغ بند کر دو اور بچے کھانا مانگے تو ان کو سلا دو۔ چنانچہ وہ کھانا لے آئی اور بچوں کو سلا دیا، پھر چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھی اور اسے بجھا دیا۔ وہ مہمان کو یہی محسوس کرا رہے تھے کہ یہ دونوں میاں بیوی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، پھر دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ صبح ہوئی تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کی اس کارکردگی پر اللہ تعالیٰ ہنسنے لگا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارک نازل ہو گئی، یُؤْثِرُونَ عَلیٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بغل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ منہ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کثرت مباشرت کی وجہ سے مرد کو ہارٹ اٹیک سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ آپ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں، نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے اور معدے کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دیتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ ہری مرچ وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ پانی میں سنگترے کا بیج ڈال کر پی جائیں، چربی چند دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو بندہ روزانہ صبح عجوا کھجور کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جو لوگ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہی دہی کا استعمال ضرور کریں۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ نمک اور چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں اور کمر کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ پیاز کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فلوئڈ خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا معدے کو تقویت دیتا ہے اور گرم مزاج والوں کی قوت بہ کو مضبوط کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ افراد آخر کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت بہ کا خزانہ ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ لیٹنے کی وجہ سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لیں۔ دار چینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ 2 چمچ شہد کو گرم پانی میں ڈالیں اور اس سے چہرہ دھو ڈالیں۔ اس سے آپ کی جلد چمکدار کیل مہاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ سینے کی بلغم سے پھپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دم گھٹ جاتا ہے۔ ایسے میں سبز چائے میں ادرک ملا کر پی لیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر مل لینے سے چہرہ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔
اگر نیند آ رہی ہو تو ایک سرخ ٹماٹر لو۔ ٹماٹر کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کیا کریں، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا مسکراتا ہوا چہرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے قبل ایک چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر بھی زخم ہو جائے تو لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت ناف میں شہد لگانے سے عمر بڑھتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال کرنا بھول جائیں گے۔ ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 4 قطرے ملا کر صبح نہار منہ پیو۔ پیٹ کی چربی اور موٹاپا دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کبھی سفید نہ ہوں تو نہار منہ پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ صرف 2 چیزیں کھائیں، چہرہ 18 سال جیسا دکھائی دے گا۔ بند گوبھی اور دہی کی ملائی کھاؤ، آپ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جسم کو پاک صاف رکھیں، غسل اور وضو اہتمام سے کریں، غصے اور حسد سے بچیں، سب کو روزانہ معاف کرتے رہیں، جھگڑے ختم کر دیں، جن سے آپ ناراض ہوں ان کے لیے بھی دعا کریں، اگر ممکن ہو تو ان کو منائیں، اگر معافی مانگنی پڑے تو ضرور مانگ لیں، کیونکہ اس دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ مکھیوں سے تنگ ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دیں، آپ کو ایک بھی مکھی گھر میں نظر نہیں آئے گی۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی پالک نہ کھائیں، جس سے آپ کے سر کا درد اور شدید بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ وہی سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملے گا جہاں آپ پوری طرح مخلص ہوں گے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ رات سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں اور کبھی پتھری نہیں بنتی۔ پخانہ آئے تو فوری روٹی کا لقمہ کھا لیا کرو، کیونکہ پھر پخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے، خواب میں کثرت سے احتلام ہو جاتا ہے تو اسبگول دودھ میں ڈال کر پیو۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ صاف ہو جائے اور آپ کے چہرے پر کبھی دانے نہ ہوں تو رات کو سونے سے پہلے انڈے کی چھلکوں کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا اور دانے بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ ایک صاحبزادی زینب کے بھیجے ہوئے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے نزاع میں مبتلا ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر انہیں بتا دو کہ اللہ ہی کا سب مال ہے، جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے، اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس ان سے کہو کہ صبر کرے اور اس پر صبر ثواب کی نیت سے کرے۔ صاحبزادی نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر کہلا بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے۔ پھر جب آپ صاحبزادی کے گھر پہنچے تو بچہ آپ کو دیا گیا اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی جیسے پرانے مشک کا حال ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ چہرہ بوڑھا نظر آئے تو دودھ میں چھہارے ڈال کر پی لو، چہرہ پھر سے جوان ہو جائے گا۔ سالن میں اگر مرچیں زیادہ ہو جائیں تو تھوڑی ہی دہی یا دودھ ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔
اگر سونے سے پہلے اپنے بالوں کو کنگھی کر کے سوئیں، اس سے آپ کے بالوں میں گرنے کی بیماری نہیں آئے گی اور آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے کشمش کھاؤ۔ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ پھولوں کے پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھولوں کو تازہ اور دیر پا رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مربع بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے: ایک، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی ایسی عورت کے قریب جاتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں، اور جو مرد عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہر کام اس کے ساتھ کر لیتا ہے البتہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اچھی طرح وضو کرو پھر اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ روی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تم نماز کو دن کے 2 حصوں میں قائم کرو اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کیا یہ حکم اس شخص کے لیے مخصوص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا کمزور ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری مرچ کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈال لیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا۔ جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور اس سے پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔